سی سی ڈی کا اپنا ایک کردار ہے. سی سی ڈی کہہ رہی ہے کہ دشمنی ہے بھی تو صلح کر لیں ورنہ دبئی چلے جائیں. کل انہوں نے ایک وائس میسج چلایا اور ایک ایونٹ بھی بھیجے تمام میڈیا کو کہ آج بروز پیر 3 بجے پریس کانفرنس ہوگی. لیکن یہ پتہ ہے کہ کسی شخص نے یہاں پہ آنا تھا اس پریس کانفرنس میں اور شاید بڑے انکشافات سامنے آنے تھے. اور وہ بتاتے کہ باڈی کیوں نہیں مل پا رہی تھی, اس دن کیا پریشر تھا, کیا معاملات کا سامنا کرنا پڑا. السلام علیکم, آپ مشرق ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں. میں محمد شعیب وینس ہوں. ہم اس وقت طیفی بٹ کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں جہاں پر ان کے بڑے بھائی اور معروف بزنس رہنما خواجہ اظہر گلشن نے ایک ہنگامی کانفرنس کا انعقاد کیا تھا. کل میڈیا کو انویٹیشن دیے گئے کہ کل 3 بجے وہ اپنی رہائش گاہ پر ایک ہنگامی کانفرنس کریں گے جس میں وہ بہت سے انکشافات کریں گے. لیکن ابھی تک ان کا جو رہائش گاہ ہے اس کا دروازہ مکمل طور پر بند ہے. ان کے ملازمین کے مطابق اس وقت گھر میں بھی کوئی موجود نہیں ہے. ابھی تک جو مہمان ان کے ساتھ آنے تھے وہ بھی موجود نہیں ہیں. اس وقت جو میڈیا کی ٹیمیں ہیں وہ ان کی رہائش گاہ کے بعد موجود ہیں, لیکن ابھی تک کوئی کنفرم نہیں کیا گیا کہ وہ کانفرنس کریں گے نہیں کریں گے, پوسٹ پون کریں گے یا کینسل کریں گے. اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پر گھر میں خاموشی ہے. میڈیا کے لوگ تو موجود ہیں لیکن خواجہ اظہر گلشن جو ہیں وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں ہیں. ابھی میڈیا کو کنفرم نہیں کیا گیا کہ وہ کانفرنس کریں گے نہیں کریں گے. یہاں پر کرائم رپورٹرز بھی موجود ہیں, مختلف جو میڈیا ہاؤسز کی ٹیمیں ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کانفرنس کرتے ہیں تو کیا انکشافات کرتے ہیں, اور اگر وہ کانفرنس نہیں کرتے تو وہ پوسٹ پون کرتے ہیں یا کینسل کرتے ہیں. آئیے جانتے ہیں. جی ہمارے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر مرزا رمضان بیگ صاحب موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. سر, خواجہ اظہر گلشن نے کل وائس میسیج بھی ان کا چل رہا تھا کہ چھاپا ہوا ہے, وہ کہاں ہیں؟ پریشر کی وجہ سے نہیں ہے یا حراست میں؟ اچھا, یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کل انہوں نے ایک وائس میسیج چلایا اور ایک ایونٹ بھی بھیجے تمام میڈیا کو کہ آج بروز پیر 3 بجے پریس کانفرنس ہوگی. جی ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک چھاپا پڑتا ہے پولیس کا, جو ان کے گھر والے اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ چھاپا پڑا ہے گھر میں. اچھا, اس کے بعد پھر ایک وائس میسیج چلتا ہے. وائس میسیج کیا لکھا ہے کہ اگر چھاپا بھی پڑ گیا جو بھی ہو گیا, لیکن اظہر گلشن صاحب نے کہا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے ہر صورت میں ہوگی اور اس میں وہ حیرت انگیز انکشافات کریں گے, یہ بھی کہا تھا, جس کی وجہ سے میڈیا سارا ادھر آ گیا. اب 3 بجے کا ٹائم تھا, ابھی تک ان کا جو پرسنل نمبر ہے وہ بھی آف ہے اور دوسرا آفیشیل نمبر بھی آف ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں کوئی رسپانس اندر سے نہیں مل رہا, کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کے بیٹوں نے منع کر دیا ہے پریس کانفرنس کرنے سے کہ بھی آپ پریس کانفرنس نہ کریں, ہم آگے ہی بڑے پھنسے ہوئے ہیں, مزید ہمارے لیے مشکلات جو پیدا ہوں گے. تو ہمارا یہ جو کہنے کا مقصد مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ نا پریس کانفرنس جو ہے وہ کینسل ہو. سر, آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ وہ کیا انکشافات کرنے والے تھے؟ دیکھیں جی, وہ پولیس کے متعلق ہی بتانا چاہ رہے ہوں گے نا کہ طیفی بٹ کو کیسے لایا گیا, کیا ہوا, کہ کیا پلاننگ کی گئی, اس حوالے سے سارا انہوں نے بتانا تھا نا. لیکن اس سے پہلے ہی جب پریس کانفرنس ہی پوسٹ پون ہوگی تو اب ان کے جو دل کی بڑاس ہے وہ تو نکلنے سے رہی. اب دیکھتے ہیں کون سا کس دن کون سا ٹائم دیتے ہیں. سید بدر سعید صاحب شامل موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ بتائیے, آج کانفرنس تھی, کل میڈیا کو ٹکس گیا کہ 3 بجے جو گوگی بٹ ہیں وہ کانفرنس کریں گے, پھر یہاں بالکل خاموشی ہے, گیٹس بند ہیں, کرنے نہیں دی گی یا وہ سی سی ڈی کے پاس ہیں, کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں, ابھی تک جو ہماری بات ہوئی ہے یہاں پہ جو سٹاف ہے ان کا کہنا ہے کہ اندر کوئی شخص موجود نہیں ہے. گلشن صاحب بھی موجود نہیں ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی اہم شخصیت نے آنا تھا, کوئی مہمان تھا جس نے یہاں پہ پریس کانفرنس میں شامل ہونا تھا. وہ مہمان کون تھا اس کا نام میڈیا سے بھی چھپایا گیا, اس کا نام سٹاف کے بھی علم میں نہیں, لیکن یہ پتہ ہے کہ کسی شخص نے یہاں پہ آنا تھا اس پریس کانفرنس میں اور شاید بڑے انکشافات سامنے آنے تھے. لیکن اس دوران کل ایک اور وائس میسیج شیئر کیا گیا تھا جو گلشن صاحب کے اظہر گلشن صاحب کی جانب سے, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جس جگہ پریس کانفرنس ہونی ہے, یعنی کہ ہم موجود ہیں اور سامنے ان کا ڈیرا جہاں پہ تھی, وہاں پہ پولیس کا ریڈ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے باوجود ہر صورت پریس کانفرنس ہوگی, اس لیے آپ تمام لوگ لازمی آئیں. میڈیا یہاں پہ موقع پہ موجود ہے, آپ بھی ہیں, ہم بھی ہیں, لیکن ہمارے علاوہ کوئی نہیں. جی, ہمارے ساتھ کرائم رپورٹر علی حمزہ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. علی, یہ بتائیے کہ آج جو کانفرنس کرنے جا رہے تھے جو نہیں ہو پائی, کیا انکشافات وہ کرنے والے تھے, آپ کی کیا اطلاع؟ دیکھیں, اگر تو طیفی بٹ کے مبینہ پولیس مقابلے کے حوالے سے ہی انہوں نے بات کرنی تھی, یہ تو سب کو پتہ ہے. اور اگر وہ مبینہ پولیس مقابلے کے حوالے سے بات کرتے تو آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ کسی کا بھائی ہے اور وہ عرصہ دراز سے لاہور پہ اس کا ڈنکا بجتا تھا کہ اصل و رسوخ بھی ہیں,
اس کی جو ہے انٹرپول کی مدد سے دبئی سے گرفتاری ہوتی ہے، اور وہ جیسے ہی پنجاب کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو ایک مبینہ پولیس مقابلہ ہو جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا بات کرنی تھی. تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ کل یہاں پہ ایک ریڈ کی گئی تھی، اور اس حوالے سے جو ہے خواجہ اظہر گلشن صاحب نے دوبارہ اپنا ایک وائس میسیج ریکارڈ کر کے بھیجا کہ ریڈ ہوئی ہے، اور ریڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پریس کانفرنس نہ کریں، لیکن ہم اسی جگہ پہ کل 3 بجے پریس کانفرنس کریں گے. آج جب ہم 3 بجے آئے تو آپ کے سامنے ہیں گیٹ بند ہیں اور کسی کو اطلاع بھی نہیں ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر پریس کانفرنس ہونی ہو تو وہاں پہ اہتمام کیا جاتا ہے، کرسی، ٹیبل، مائک، کیمرے جو ہے پریس کانفرنس کو آدھا گھنٹہ پہلے لگانے دیتے ہیں. تو یہاں پہ تو کسی بھی شخص کو اندر کو بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، کیونکہ گیٹ پہ جو سٹاف موجود تھا انہیں اس حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا، اور خواجہ اظہر گلشن صاحب خود بھی یہاں موجود نہیں تھے، ان سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا، ان کے اپنے نمبر واٹس ایپ سب بند تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ کل جو ریڈ ہوئی یہ ریڈ تو انہوں نے وائس میسیج کے تھرو بتا دیے. اس کے بعد کیا ہوا وہ نہیں پتا کہ خواجہ اظہر گلشن صاحب کیا اطلاعات ہیں وہ گرفتار ہیں یا کسی پریشر کی وجہ سے نہیں کر پائے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ وہ حراست میں ہوں گے، لیکن انہیں مصلحتاً سمجھا دیا گیا ہوگا، اور وہ مصلحتیں آپ کو پتہ ہے کہ گوگی بٹ جو ہیں ابھی وہ روح پوش ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ زیر حراست ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ روح پوش ہیں، خود غائب ہیں. تو اس سارے معاملے میں پھر سی سی ڈی کا اپنا ایک کردار ہے. سی سی ڈی کہہ رہی ہے کہ دشمنی ہے بھی تو صلح کر لیں ورنہ دبئی چلے جائیں. تو اس سارے ماحول میں چونکہ آج انہوں نے بات کرنی تھی، اور جب بات کرنی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے مخالف گروپ جن سے ان کی عرصہ 30 سال سے آپسی معاملات رنجش چل رہی تھی، تو اس حوالے سے بھی شاید بات کرتے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ریاست نے پریشر بلڈ کیا، اور میرا خیال ہے کہ وہ پریشر کام کر گیا. باقی جو اصل حقیقت ہے وہ پتہ نہیں جو بھی ہوگی، کہ وہ کہیں موبائل بند ہو گیا یا کوئی مصلحتاً ان کے چپ کروا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، یا انہیں حراست میں لے لیا گیا، وہ تو اب جب وہ سامنے آئیں گے خود ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا معاملات ہوئے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا، مطلب کہ 3 بجے سے پہلے لوگ آ چکے ہوئے تھے، اب تقریباً 3:45 سے اوپر کا ٹائم ہو گیا. تو کسی کو کوئی اطلاع نہیں ہے، کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے، اور جو بھی وہ بات کرنا چاہ رہے تھے انہیں وہ کرنے سے اب روک دیا گیا. اور تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ پہ جو ہے وہ وہاں پہ ان کے ساتھ تحفظات تھے، اپنے تحفظات کا جو ہے اظہار کرتے، اپنے مخالف گروپ کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتے، اور اس طرح کی چیزیں سامنے رکھتے، اور وہ بتاتے کہ باڈی کیوں نہیں مل پا رہی تھی، اس دن کیا پریشر تھا، کیا معاملات کا سامنا کرنا پڑا. تو بہرحال اب انہیں جو ہے فی الوقت کے لیے خاموش کروا دیا گیا. اب وہ جب آئیں گے وہ خود بتائیں گے کہ کیا مسئلہ تھا، کیا پریشر بلڈ کیا گیا. جی جیسا کہ ہم نے سنا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق جو خواجہ اظہر گلشن ہیں ان کے بیٹوں نے بھی ان کو روکا کہ آپ پریس کانفرنس نہ کریں، اور کل ان کے گھر پر چھاپا بھی بھرا. ہو سکتا ہے کہ وہ گرفتار ہو چکے ہوں یا کسی پریشر کی وجہ سے وہ یہ کانفرنس نہیں کر سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل.